12 سال تک یہ کیفیت تھی کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک اقربا میں سے بھی تھے اور بہت صحابہ میں بھی ایک خاص مرتبہ والے انسان تھے، بہت بلند مرتبہ انسان تھے، اور اس ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، احمدی بھی ہیں اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ آخر وقت تک زور لگایا، کوشش کی کہ کلمہ گو مسلمانوں کو نصیحت کریں، سمجھا دیں کہ دیکھو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، کیونکہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں، اور اگر عام کلمہ گو بھی ہوتا تب بھی یہ فتویٰ تم پر الٹ جانا تھا، اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کوئی فتویٰ بازی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ سارے علماء فتویٰ بازیوں میں مصروف تھے۔ یہ ہے مسیح علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا کردار۔ اپنے آپ کو گالیاں دینے والے کو بھی غیر مسلم نہیں، غیر مسلم تو کبھی بھی نہیں کہا، کافر بھی نہیں کہا، اور وہ ان کے پاس ملازم تھا ملیل کوٹلے میں ثناء اللہ امرتسری، اور اس کے پیچھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بالآخر جب یہ لوگ باز نہیں آئے، حجت تمام ہو گئی، تمام دنیا میں اس بات کی اشاعت ہو گئی کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے جس کو یہ لوگ مسلسل کافر بلکہ کافر اعظم قرار دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے لیے کوئی راہ نہیں رہی سوائے اس کے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ فتویٰ کو تم پر صادر کر دوں، اور انہی الفاظ میں وہ فتویٰ صادر کیا ہے، کہیں اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کیے، کہیں ولد فلاں اور ورثہ سے محروم وغیرہ اشارتاً بھی آپ نے کہیں نہیں لکھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس زمانے کے متعلق کیا فرمایا اس کو بھی سن لیجئے۔ ان عبداللہ ابن عمر ان عبداللہ ابن عمر ہے، عمر نہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی ابواب الایمان باب افتراق هذه الامہ، اس کے الفاظ سن لیجیے۔ جس دور کی یہ حدیث بات کر رہی ہے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثریت عملاً بے دین ہو چکی ہوگی، اور ان کی مثال کس سے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنیں۔ اب دیکھیں مولوی کس طرح تیش کھاتے ہیں اور کس طرح اس فتوے کے خلاف زبان کھولنے کی جرات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کو اس جوڑے کے دوسرے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا کہ وہ اپنی ماں سے ظلم کا مرتکب ہو تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کو آپ دیکھ لیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انذاری پیش گوئی تھی بالکل اسی طرح پوری ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا
وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہو یا اس کا حال ویسا ہو جو میرا اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، جس حال پر مجھے دیکھتے ہو یا جس مسلک پر مجھے دیکھتے ہو، اس پر جس کو دیکھو گے وہی فرقہ سچا ہوگا۔ پھر فرمایا یہ دونوں معنی، اس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے جن خیالات و عقائد پر، یہ دونوں معنی آگے تشریح ہیں سارے ترجمہ۔ جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں وہ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا ترجمہ تو ایک جگہ جا کے مجھے یہ فوراً احساس ہوا کہ ترجمہ غلط ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا 72 فرقے اور ایک جماعت، یہ ہیں۔ فرقے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتم، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں یا ملتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملتاً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدہ۔ یہ اس کا ترجمہ اگر ملہ کا کریں گے تو میرا خیال ہے دوسرے ایک اور بھی حدیث ہے، اس میں یہ فرق دکھایا گیا ہے، وہ جماعت کے الفاظ ہیں، اس لیے وہ حدیث بھی نکالو، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 72 کے لیے فرقے کا استعمال ہوا تھا اور جو آخری ہے 73ویں اس کے لیے جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا ممکن ہے میری یادداشت میں غلطیوں میں چیک کروں گا پھر پیش کر دوں گا دوبارہ۔ خالی من ہے یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس حال پر مجھے دیکھ رہے ہو، جس مسلک پر مجھے دیکھ رہے ہو، دونوں معنی بنتے ہیں، اور میرے صحابہ کو ویسے ہی ہوگا۔ امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حجاز کے چوٹی کے مواحد بزرگ گزرے ہیں، جن کے نام پر اب وہابی فرقہ چل پڑا ہے اور بڑی بھاری اکثریت حجاز میں اسی فرقے کی ہے، وہ لکھتے ہیں وہ حدیث نبوی ستفترق هذه الامة على 73 فرقة، یہ دیکھیں یہاں فرقہ لفظ استعمال کیے، ملہ نہیں ہے۔ ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، اور اس واحدہ کے لیے آگے پھر ہے جماع ہے لفظ، اس لیے سب حدیثیں جوڑو گے تو یہ مضمون نکل آئے گا بیچ میں سے۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مسائل میں روشن ترین اور اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ فَمَنْ فَهِمَهَا فَهُوَ الْفَقِيهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ، جو اس بات کو سمجھ جائے وہی فقیہ ہے اور جو اس پر عمل کرے وہی سچا مسلمان ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 13-14، الامام محمد بن عبد الوہاب، مطبوع قاہرہ۔ اس حدیث کی تشریح میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کا جواب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کے ہر زمانے کے ہر مسلمان کو کافر یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کی ناجائز اولاد قرار دینے کا خبیثانہ تصور صرف مولوی صاحب کے دماغ میں ہے۔ کسی بھی مسلمان عالم نے یہ بات لکھی ہی نہیں کبھی۔ مصیبت پر تو حملہ کر رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے جنہوں نے سخت سے سخت الفاظ میں فتوے دیے ہیں انہوں نے بھی یہ بات نہیں لکھی۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ ضرور لکھا ہے کہ اکثریت اسلام کو کھو دے گی، اور اسلام کو کھوئے گی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کھوئے گی، نہ کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور سچے ایسے ہو جائیں گے۔ یہ فرق دکھانے کے لیے میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان حدیثوں پر مشہور شارح